مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کے مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس حیرت انگیز کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے "دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ" اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر جوزف مرفی۔ بالکل، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ مطلب اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شعور یعنی کانشیس مائنڈ اور ہمارا لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ، یہ دونوں آپس میں مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ ہاں، اور کیسے ہماری روزمرہ کی جو عام سی سوچیں ہوتی ہیں وہ دراصل ہماری پوری زندگی اور تقدیر کی تشکیل کر رہی ہوتی ہیں۔ صحیح، اور یہ کتاب اس لیے اتنی اہم ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسی پوشیدہ طاقت موجود ہے جسے اگر ہم سمجھ لیں تو زندگی کی الجھنوں اور ناکامیوں پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے، اور کامیابی کے راستے کھولے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی جادو نہیں ہے، ایک مکمل سائنس ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے، اور اس حصے میں ہم کتاب کے ابتدائی 3 چیپٹرز کو سمجھیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں چیپٹر 1 سے، جس کا نام ہے چیپٹر 1 دی ٹریجر ہاؤس ود ان یو۔ بالکل۔ اس باب میں ڈاکٹر مرفی سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر خزانوں کی ایک بے پناہ کان موجود ہے، اور انہوں نے لوگوں کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا، وہ کون سی 2 اقسام ہیں؟ دیکھیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو میگنیٹ کی طرح ہوتے ہیں، مطلب میگنیٹائزڈ۔ جب آپ ان سے ملیں گے تو وہ پورا اعتماد نظر آئیں گے اور انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ جیتنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں، میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں، ان میں ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ڈی میگنیٹائزڈ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ خوف، شکوک اور وہم میں گھرے رہتے ہیں۔ انہیں جب بھی کوئی موقع ملتا ہے ان کا ذہن فوراً کہتا ہے اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یعنی وہ اپنی میگنیٹک کشش کھو چکے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ جو شخص اپنے اندر کی اس لاشعوری طاقت کو پہچان لیتا ہے نا، وہ اپنی زندگی میں دولت، صحت اور خوشی سب کچھ لا سکتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے، کپتان اور عملے والی مثال۔ مطلب اس باب کا سب سے اہم تصور یہ ہے کہ ہمارا جو شعور ہے نا، وہ ایک بحری جہاز کے کپتان کی طرح ہے، جو پل پر کھڑا ہوتا ہے اور جہاز چلانے کی ہدایت دیتا ہے۔ جی ہاں، اور ہمارا لاشعور یعنی سب کانشیس وہ انجن روم میں موجود وہ عملہ ہے جو اندھا دھند ان ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ اس عملے کو کچھ نہیں معلوم کہ جہاز کہاں جا رہا ہے، وہ بس کپتان کے احکامات مانتا ہے۔ اور یہ احکامات دراصل ہماری سوچ اور ہمارے عقائد ہوتے ہیں۔ عملہ بحث نہیں کرتا، وہ بس انجن چلاتا ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک کمپیوٹر کے پروسیسر کی طرح ہو گیا نا۔ مطلب پروسیسر ہر وہ کمانڈ رن کرتا ہے جو آپ اسے دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بہت مفید سافٹ ویئر ہو یا پھر کوئی ایسا وائرس جو پورے سسٹم کو ہی تباہ کر دے۔ بالکل، پروسیسر بحث تھوڑی کرتا ہے کہ میں وائرس کو رن نہیں کروں گا، وہ بس عمل کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ اگر ہر انسان کے اندر واقعی اتنی بڑی طاقت اور اتنا لامحدود خزانہ موجود ہے تو پھر اتنے زیادہ لوگ غربت اور مایوسی کا شکار کیوں رہتے ہیں؟ مطلب کوئی جان بوجھ کر تو اپنا نقصان نہیں کرتا نا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب اسی پروسیسر یا عملے والی مثال میں ہے۔ دیکھیں، لوگ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرتے، لیکن وہ انجانے میں اپنے لاشعور کو مسلسل غلط کمانڈز دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے ہی کپتان سے غلط ہدایت بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ جب انسان سارا دن یہ سوچتا ہے کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے یا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو لاشعور، جس کے پاس پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اسے حتمی سچ مان لیتا ہے، اور پھر وہ ایسے ہی حالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ مطلب ہم انجانے میں خود ہی اپنی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ جی، اور اسی بات کو مزید گہرائی سے سمجھانے کے لیے ہم آتے ہیں چیپٹر 2 کی طرف، جس کا نام ہے چیپٹر 2 ہاؤ یور اون مائنڈ ورکس۔ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ انسانی ذہن کی دراصل 2 الگ الگ سطحیں ہیں، شعور جو فیصلے کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، اور دوسرا لاشعور جو غیر ارادی ہے۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے ایک باغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ ذہن کو ایک باغ سمجھیں۔ شعور وہ باغبان ہے جو سارا دن خیالات کے بیج بوتا ہے۔
اور لاشعور وہ زرخیز مٹی ہے جو ہر قسم کا بیج اگاتی ہے۔ بالکل، مٹی یہ نہیں دیکھتے کہ بیج کس چیز کا ہے۔ اگر آپ اس میں زہریلا بیج بوئیں گے تو وہ زہریلا پودا اگائے گی، اگر پھلدار بیج بوئیں گے تو پھل دے گی۔ یعنی لاشعور اچھے اور برے خیالات کے درمیان کوئی فرق یا بحث نہیں کر سکتا۔ اس میں ترغیب یعنی سجیشن کی بڑی طاقت ہے۔ کتاب میں وہ سمندری سفر والی مثال بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ بہت کمال کی مثال ہے۔ اگر ایک کمزور مسافر جو پہلے ہی گھبرایا ہوا ہو، اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ بیمار لگ رہے ہیں، سمندری سفر کی وجہ سے آپ کو الٹی آنے والی ہے، تو وہ واقعی بیمار پڑ جائے گا، کیونکہ اس نے اس بات کو، اس منفی ترغیب کو قبول کر لیا۔ لیکن اگر یہی بات جہاز کے ایک تجربہ کار ملاح سے کہی جائے تو کیا ہوگا؟ ملاح تو اس پر ہنس دے گا، کیونکہ اس کے لاشعور میں بیماری یا سمندر کا خوف موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا شعور اس بات کو وہیں رد کر دے گا۔ اچھا، یہ سن کر مجھے تھوڑی حیرانی بھی ہو رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ مطلب لاشعور مذاق نہیں سمجھتا؟ بالکل نہیں سمجھتا۔ اگر ہم روٹین میں یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ارے میں تو یہ چیز نہیں خرید سکتا یا میری تو یادداشت ہی خراب ہے، تو کیا لاشعور اسے بھی حقیقت مان لیتا ہے؟ جی ہاں، لاشعور اسے ایک سنجیدہ کمانڈ کے طور پر لیتا ہے اور آپ کی زندگی کی حقیقت کو اسی حساب سے ڈھالنے لگتا ہے۔ تو پھر بچپن سے جو ہمیں منفی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جسے ہیٹروسجیشن کہا جاتا ہے، ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کے شعور کو ایک چوکیدار کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یعنی واچ مین ایٹ دا گیٹ؟ بالکل، جب بھی باہر سے کوئی منفی بات آئے تو شعور کا کام ہے کہ وہ اسے اندر لاشعور کی مٹی تک پہنچنے ہی نہ دے، اسے دروازے پر ہی روک دے اور اس کی جگہ ایک مثبت خیال لائے۔ زبردست۔ ذہنی سطح پر بیج بونے اور مٹی کے کام کرنے کے اس تصور کو سمجھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طاقت کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اور یہ جسمانی سطح پر کیسے معجزات دکھاتی ہے۔ اور یہی ہمارا چیپٹر 3 ہے، جس کا نام ہے چیپٹر 3 The Miracle Working Power of Your Subconscious۔ اس باب میں مصنف بتاتے ہیں کہ لاشعور کبھی سوتا نہیں ہے، یہ کبھی آرام نہیں کرتا۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ دل کی دھڑکن، خون کی گردش اور نظام ہاضمہ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، اور کتاب کے مطابق لاشعور کے پاس ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسے دی بک آف لائف یا زندگی کی کتاب کہا گیا ہے۔ یعنی ہم اپنے لاشعور پر جو کچھ بھی نقش کرتے ہیں وہ ظاہری دنیا میں حالات اور تجربات کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کی شفا یابی کی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے کتاب میں بڑی حیران کن تاریخی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ڈاکٹر جیمز ایس ڈیل کا واقعہ۔ وہ 1840 کی دہائی والا واقعہ نا، جب اینستھیزیا یعنی بے ہوشی کی دوائی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ جی بالکل، ڈاکٹر ایس ڈیل نے بغیر بے ہوشی کی دوائی کے صرف ذہنی ترغیب کی مدد سے مریضوں کے سینکڑوں کامیاب اور بڑے آپریشن کیے۔ واہ! اور مریضوں کو درد بھی نہیں ہوا؟ نہیں، ذرا بھی نہیں۔ انہوں نے مریضوں کو ایک خاص حالت میں لے جا کر ان کے لاشعور کو یہ ہدایت دی کہ کوئی درد نہیں ہوگا، اور لاشعور نے اس پر عمل کیا۔ صرف یہی نہیں، خود مصنف کا اپنا ایک ذاتی واقعہ بھی شامل ہے۔ ہاں، وہ جلد کی بیماری والا واقعہ۔ جی، ڈاکٹر مرفی کو جلد کی ایک خطرناک بیماری ہو گئی تھی، تو انہوں نے اسی پوشیدہ طاقت کو استعمال کیا اور اپنے لاشعور کی مدد سے اسے مکمل طور پر ٹھیک کر لیا۔ مجھے یہاں ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی گھڑی ساز جس نے گھڑی بنائی ہو، وہ یہ بھی جانتا ہو کہ اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ چونکہ لاشعور نے ہی ہمارا جسم بنایا ہے تو ظاہر ہے اسے جسم کی مرمت کا بھی مکمل علم ہے۔ لیکن یہاں میں ایک فکری سوال اٹھانا چاہوں گا۔ جی پوچھیں۔ کیا ذہنی شفا یابی کا یہ تصور ہماری جدید میڈیکل سائنس، مطلب ادویات اور سرجری وغیرہ سے متصادم تو نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ جدید میڈیکل سائنس سے متصادم بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے شانہ بشانہ کام کرتا ہے۔ کتاب میں ایک قدیم کہاوت کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر زخم پر پٹی باندھتا ہے اور خدا یا وہ جو اندرونی طاقت ہے شفا دیتی ہے۔ صحیح، مطلب ڈاکٹر تو صرف بیرونی رکاوٹیں دور کرتا ہے، اصل خلیوں کی مرمت اور شفا یابی کا کام تو وہی لاشعوری طاقت کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل، وہ طاقت جو ہمیشہ زندگی اور صحت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو اس پہلے حصے کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ ہم دراصل اپنے اندر ایک بہت زبردست تعمیراتی کمپنی لے کر چل رہے ہیں۔
جی ہاں، جس کا سب سے ماہر اور کبھی نہ تھکنے والا عملہ ہمارا لاشعور ہے، اور اس کمپنی کا مینیجر ہمارا شعور ہے۔ بالکل، ہم شعوری طور پر جیسا نقشہ یعنی بلو پرنٹ اس مینیجر کو دیں گے، ہماری زندگی کی عمارت ویسی ہی بنے گی۔ اور جو بیج ہم بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ صحیح کہا۔ تو سننے والوں کے لیے یہاں ایک بڑی گہری سوچ ابھرتی ہے۔ اگر ہمارا لاشعور واقعی دن رات کام کر رہا ہے اور ہماری ہر سوچی گئی بات کو حتمی سچ مان کر ہماری حقیقت بنا رہا ہے، تو ذرا سوچیں، آج صبح سے لے کر اب تک ہم نے اپنے لاشعور کو کون سا بلو پرنٹ تھما دیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا وہ کامیابی اور صحت کا نقشہ ہے یا کسی خوف اور ناکامی کا؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ چیپٹر 4 مینٹل ہیلنگز ان اینشنٹ ٹائمز، چیپٹر 5 مینٹل ہیلنگز ان ماڈرن ٹائمز، چیپٹر 6 پریکٹیکل ٹیکنیکس ان مینٹل ہیلنگ۔ پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا شعوری ذہن ایک بحری جہاز کے کپتان کی طرح ہے اور لاشعوری ذہن اس کے انجن روم کی طرح، یعنی کپتان جو بھی ہدایت دیتا ہے، انجن روم کا عملہ بس خاموشی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، بغیر کوئی سوال کیے اور بغیر کسی بحث کے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے، اور اس کی شروعات ہم ذرا ایک حیران کن منظر سے کرتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، 1840 کی دہائی کا ایک سرجری روم۔ نہ کوئی بے ہوشی کی دوا یعنی اینستھیزیا ایجاد ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی جدید لائف سپورٹ سسٹم موجود ہے۔ یہ تو سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ بالکل، ایک سرجن اپنے مریضوں کے جسم کاٹ رہا ہے، اعضاء الگ کر رہا ہے، ٹیومر نکال رہا ہے، لیکن مریض کو ذرا بھی درد محسوس نہیں ہو رہا، وہ بالکل سکون سے لیٹے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ کوئی جادو نہیں تھا، کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ وہ طاقت تھی جو اس وقت بھی انسان کے ذہن میں موجود تھی اور آج آپ کے اور میرے ذہن میں بھی ہے۔ تو آج ہم ڈاکٹر جوزف مرفی کی کتاب کے اگلے حصوں میں اسی طاقت کو ڈی کوڈ کریں گے۔ یہ واقعی ایک بہترین شروعات ہے، کیونکہ جب ہم اس کتاب کے چوتھے باب مینٹل ہیلنگز ان اینشنٹ ٹائمز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہی ابھرتا ہے کہ قدیم ادوار میں جب سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو لوگ اچانک کیسے ٹھیک ہو جاتے تھے؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کتاب تاریخ کے حوالے سے بتاتی ہے کہ دنیا بھر میں مختلف زیارت گاہیں تھیں، مندر تھے جہاں لوگ عجیب و غریب رسومات کرتے تھے اور حیرت انگیز طور پر شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ کیا وہ عجیب و غریب رسومات واقعی کام کرتی تھی؟ یعنی آج کے سائنسی دور میں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کسی خاص پتھر کو چھونے یا کوئی جڑی بوٹی جلا کر دھونی دینے سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں تو نہیں جڑتی، تو کیا وہ سب محض ایک فریب تھا؟ اور یہی وہ دلچسپ موڑ ہے جہاں تاریخ اور نفسیات آپس میں ملتے ہیں۔ دیکھیں، وہ شفا یابی کوئی فریب نہیں تھی، مریضوں کے جسم واقعی ٹھیک ہو رہے تھے۔ اچھا جی، لیکن شفا اس پتھر، اس رسم یا کسی پروہت کے منتر میں نہیں تھی، وہ شفا اس مریض کے اپنے اندر موجود تھی۔ ڈاکٹر مرفی اس کے لیے بلائنڈ بلیف یعنی اندھے یقین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ وہ رسومات دراصل ذہن کو ایک خاص کیفیت میں لانے کا ایک ٹول تھیں۔ اندھا یقین؟ مطلب اگر میں آج سے یہ مان لوں کہ ایک عام سی گولی مجھے کسی بڑی بیماری سے بچا لے گی تو کیا وہ واقعی ایسا کرے گی؟ بالکل، میڈیکل سائنس میں اسے پلیسیبو ایفیکٹ کہا جاتا ہے، لیکن قدیم دور میں یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا تھا۔ پلیسیبو ہوتا کچھ یوں تھا کہ جب ایک مریض کسی دور دراز جگہ کا طویل سفر کر کے جاتا، وہاں کا پراسرار ماحول دیکھتا، پروہتوں کے دعوے سنتا، تو اس کا جو شعوری ذہن ہے نا، جو عام طور پر شک کرتا ہے، وہ ایک طرح سے ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ یعنی وہ سوال کرنا بند کر دیتا تھا۔ ایگزیکٹلی، شعور اپنی دفاعی حالت سے نکل جاتا اور سیدھا لاشعور تک ایک واضح پیغام پہنچتا کہ اب تم ایک مقدس جگہ پر ہو، اب تم ٹھیک ہونے والے ہو۔ چونکہ ہمارا لاشعور ہمارے اعصاب اور مدافعتی نظام کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے ہی اسے یہ سگنل ملتا وہ شفا یابی شروع کر دیتا۔ کمال ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں تھی کہ شفا پتھر سے آ رہی ہے یا کہیں اور سے، اسے صرف یقین کی زبان سمجھ آتی تھی۔ تو جو 1840 کی دہائی کے ڈاکٹر جیمز ایسیڈیل کا واقعہ میں نے شروع میں بیان کیا، کیا وہ بھی اسی اصول پر کام کر رہا تھا؟ مطلب انہوں نے سینکڑوں پیچیدہ سرجریاں بغیر بے ہوشی کے کی؟ بالکل۔ تو کیا وہ ہپنوٹزم تھا
اور اگر تھا بھی تو درد کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ مجھے لاجکلی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ چھری چلنے کا درد ذہن کیسے روک سکتا ہے؟ ڈاکٹر ایسڈیل کا کیس میڈیکل ہسٹری میں بہت غیر معمولی ہے۔ انہوں نے اپنے مریضوں کو ہپنوٹک سٹیٹ میں ڈالا۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہپنوٹزم کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ دراصل شعوری ذہن کو، یعنی اس جہاز کے کپتان کو تھوڑی دیر کے لیے سلانے کا عمل ہے۔ اچھا کپتان سو گیا، جی، اور جب کپتان سو جاتا ہے تو ڈاکٹر براہ راست انجن روم سے بات کرتا ہے۔ ڈاکٹر ایسڈیل نے لاشعور کو یہ سخت مشورہ دیا کہ کوئی درد محسوس نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، درد دراصل دماغ میں محسوس ہوتا ہے، جسم میں نہیں۔ صحیح۔ جب لاشعور یہ مان لیتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور درد نہیں ہونا چاہیے، تو وہ دماغ سے جسم تک جانے والے درد کے تمام سگنلز کو بلاک کر دیتا ہے۔ یہ تو سیدھی نیورو پلاسٹیسٹی اور برین کیمسٹری کی بات ہو گئی نا، یعنی دماغ خود ایسے اینڈورفنز ریلیز کر رہا ہے جو ایک انتہائی طاقتور نیچرل پین کلر کا کام کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ایسڈیل کے مریضوں میں انفیکشن کی شرح نہ ہونے کے برابر تھی۔ واقعی؟ جی، حالانکہ یہ وہ دور تھا جب لوئس پاسچر نے جراثیم کے نظریہ تک پیش نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹرز ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے، لیکن جب لاشعور کو یقین دلایا گیا کہ انفیکشن نہیں ہوگا تو مدافعتی نظام اتنا ہائی الرٹ ہو گیا کہ اس نے جراثیم کو حملہ ہی نہیں کرنے دیا۔ یار یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذہن ہمارے جسم پر کس قدر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ دیکھیں، ہم جدید دور میں رہتے ہیں۔ آج اگر مجھے شدید سر درد ہو تو میں کسی پراسرار غار میں جا کر منتر نہیں پڑھ سکتا، اور نہ ہی ہر بار خود کو ہپنوٹائز کروا سکتا ہوں۔ میرا شعوری ذہن، میری لاجک، وہ تو فوراً مجھ پر ہنسے گی کہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو، پین کلر کھاؤ۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم کتاب کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ چیپٹر 5 مینٹل ہیلنگز ان ماڈرن ٹائمز۔ ہم پرانے دور کے اس اندھے یقین کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے آج۔ ہاں، ظاہر ہے۔ جدید انسان کو ایک سائنٹیفک اور منطقی طریقہ چاہیے۔ ڈاکٹر مرفی اس طریقے کو پریئر تھراپی یا سائنسی دعا کا نام دیتے ہیں۔ سائنسی دعا کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ سائنسی دعا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو روایتی دعائیں مانگتے ہیں وہ غیر سائنسی ہوتی ہیں؟ میں یہاں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ دعا اور سائنس، مطلب یہ کیسے؟ دیکھیں، روایتی دعا میں اکثر لوگ خوف یا مایوسی کی حالت میں التجا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے خدا کے لیے میری یہ بیماری ختم کر دو۔ اس وقت ان کے ذہن پر بیماری کا شدید خوف سوار ہوتا ہے۔ وہ بیماری پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ سائنسی دعا کا اصول یہ ہے کہ آپ کا شعوری اور لاشعوری ذہن ہم آہنگی میں کام کریں۔ آپ ڈر کر التجا نہیں کرتے، بلکہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کو یقین دلاتے ہیں کہ شفا یابی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ بیماری پر نہیں، صحت یابی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں، لیکن اسی باب میں ایک اور کانسیپٹ ہے جسے ایبسنٹ ٹریٹمنٹ کہا گیا ہے۔ جی ہاں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شہر یا ملک میں بیمار ہے اور میں یہاں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اس کے لیے دعا کروں یا صحت یابی کا تصور کروں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں صاف کہوں تو مجھے یہ تھوڑا سا سوڈو سائنس یا ہوائی بات لگی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے میرے خیالات کسی کو ہزاروں کلومیٹر دور ٹھیک کر دیں؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مشہور ماہر نفسیات کارل جنگ کے کلیکٹیو انکانشیس کے نظریے کو دیکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر مرفی اسی کو یونیورسل مائنڈ یا آفاقی ذہن کہتے ہیں۔ اچھا۔ بات یہ ہے کہ ہم سب شعوری سطح پر تو ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، جیسے سمندر کی سطح پر الگ الگ لہریں، لیکن گہرائی میں لاشعوری سطح پر ہم سب ایک ہی بڑے سمندر کا حصہ ہے۔ یعنی ہم سب ایک بہت بڑے پوشیدہ نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے جنگل میں درختوں کی جڑیں زمین کے اندر ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتی ہیں، وہ مائکروائزل نیٹ ورک۔ حالانکہ اوپر سے ہر درخت الگ کھڑا ہوتا ہے نا۔ بالکل، یہ بہت بہترین تشبیہ ہے آپ کی۔
اس آفاقی ذہن یا مشترکہ نیٹ ورک میں وقت اور فاصلے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جب آپ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کسی کی مکمل صحت کا تصور کرتے ہیں تو آپ دراصل اسی آفاقی ذہن کو متحرک کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا وہ پرسکون احساس اس نیٹ ورک سے سفر کرتا ہے اور براہ راست اس شخص کے لاشعور تک پہنچ کر شفا یابی کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس شخص کی بیماری کے بارے میں سوچ کر رو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، تو میں اصل میں اس تک مزید خوف اور پریشانی بھیج رہا ہوں؟ 100%۔ آپ نے بہت اہم نقطہ پکڑا ہے، اور صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی۔ ماہرین یہی کہتے ہیں کہ بیماری کو بار بار نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہے یا میری کمر کا درد جان لیوا ہے۔ بالکل۔ جب آپ بار بار بیماری کا نام لیتے ہیں تو آپ اپنے شعور کے ذریعے لاشعور کو اسی بیماری کی ڈراؤنی تصویر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر میرے باغ میں کچھ جڑی بوٹیاں اگائیں تو میں پانی کا پائپ اٹھاؤں اور دن رات صرف ان جڑی بوٹیوں کو پانی دینا شروع کر دوں، اور پھر سوچوں کہ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ مجھے تو اصل پودوں کو یعنی اپنی صحت کو پانی دینا چاہیے نا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر سونے سے پہلے اپنی مکمل صحت اور تندرستی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ لاشعور الفاظ سے زیادہ احساسات کی زبان سمجھتا ہے۔ لیکن ماہر صاحبہ، اس سب میں ایک بہت بڑی پریکٹیکل رکاوٹ ہے، بالکل بالکل۔ اور میرا خیال ہے سننے والے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ جی بتائیں۔ ہمارا جو شعوری ذہن ہے نا، وہ بہت ضدی اور لاجیکل ہے۔ اگر مجھے شدید درد ہو رہا ہے اور میں آنکھیں بند کر کے سوچوں کہ میں بالکل صحت مند ہوں، تو میرے اندر سے ایک آواز آئے گی، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ درد سے جان نکل رہی ہے اور تم صحت مند ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ یہ تو اندر ایک جنگ شروع ہو جائے گی جو مجھے مزید پریشان کر دے گی۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اور یہی وہ الجھن ہے جس کا حل ہم کتاب کے 6 باب میں تلاش کرتے ہیں۔ چیپٹر 6، پریکٹیکل ٹیکنیکس ان مینٹل ہیلنگ۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے شعور سے قوت ارادی یا زبردستی لڑیں گے تو آپ ہمیشہ ہاریں گے۔ نفسیات میں اسے لا آف ریورسڈ ایفرٹ یعنی الٹی کوشش کا قانون کہتے ہیں۔ اچھا۔ جب آپ کا شعوری ارادہ اور آپ کا تخیل ٹکراتے ہیں تو ہمیشہ تخیل ہی کی جیت ہوتی ہے۔ اس الٹی کوشش کے قانون کی کوئی عملی مثال دیں ذرا، تاکہ بات اور واضح ہو۔ فرض کریں ایک لکڑی کا تختہ ہے جو زمین پر پڑا ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس پر چلیں۔ آپ بغیر کسی خوف کے آرام سے اس پر چل لیں گے کیونکہ ارادہ اور تخیل دونوں متفق ہیں۔ اب فرض کریں اسی تختے کو ہم 2 اونچی عمارتوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ کا شعوری ارادہ تو ہے کہ اس پر چلنا ہے، لیکن آپ کا تخیل کیا کہے گا؟ میرا تخیل تو کہے گا کہ میں گر جاؤں گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور سچ کہوں تو میں اس تختے پر ایک قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ میرا تخیل میرے ارادے پر مکمل طور پر حاوی ہو جائے گا۔ بالکل درست۔ تو اگر آپ غربت یا بیماری کی حالت میں زور لگا کر خود سے کہیں گے کہ میں امیر ہوں یا صحت مند ہوں، تو شعور فوراً کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کا تخیل اس برے حال پر فوکس کرے گا۔ صحیح۔ اس لیے ڈاکٹر مرفی نے کچھ ایسی ٹھوس تکنیکیں بتائی ہیں جو ہمارے اس ضدی شعور کو بائی پاس کر کے سیدھا لاشعور تک پہنچتی ہیں، زور زبردستی سے نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ۔ یہ حکمت کیسے کام کرتی ہے؟ ذرا بتائیے کہ جو پہلی تکنیک بتائی گئی ہے، مینٹل مووی میتھڈ یعنی ذہنی فلم کا طریقہ، وہ ہمیں اس اندرونی مخالفت سے کیسے بچاتی ہے؟ ذہنی فلم کے طریقے میں آپ خود کو الفاظ سے قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے نا، اس لیے بحث پیدا ہی نہیں ہوتی۔ آپ بس ایک فلم ڈائریکٹر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں اور مطلوبہ نتائج کا ایک سین بناتے ہیں۔ جیسے؟ مثال کے طور پر کتاب میں ایک شخص کا واقعہ ہے جسے اپنی پراپرٹی بیچنی تھی۔ وہ یہ نہیں کہتا رہا کہ پراپرٹی بک گئی ہے، اس نے بس ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر یہ تصور کیا کہ اس کے ہاتھ میں اس پراپرٹی کی قیمت کا چیک ہے۔ اس نے اس چیک کو محسوس کیا، خریدار کو مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کرتے دیکھا، اور یہ فلم بار بار چلائی۔ اور چونکہ شعور کو ان تصویروں اور خیالی فلموں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، وہ اسے ایک ڈے ڈریمنگ سمجھ کر روکتا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب آپ یہ فلم مسلسل چلاتے ہیں، خاص طور پہ سونے سے پہلے، تو وہ فلم لاشعور میں باقاعدہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، اور چونکہ لاشعور حقیقت اور تخیل میں فرق نہیں کر سکتا، وہ اس فلم کو حقیقت بنانے کے لیے حالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔
لیکن ایک اور تکنیک جس نے میری توجہ کھینچی وہ بوڈوون ٹیکنیک ہے۔ چارلز بوڈوین والی؟ جی، فرانس کے ایک مشہور ماہر نفسیات کا طریقہ۔ اسے پڑھ کر مجھے تو ایسا لگا جیسے کوئی ہیکر کمپیوٹر کے سسٹم میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب اس کا سیکیورٹی فائر وال اپڈیٹ ہونے کے لیے چند لمحوں کے لیے ڈاؤن ہوتا ہے۔ مطلب یہ سارا ایک خاص ٹائمنگ کا کھیل ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اور جدید مثال دی آپ نے۔ بوڈو نے دراصل انسانی ذہن کے برین ویوز کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ جب ہم پوری طرح جاگ رہے ہوتے ہیں تو ذہن بیٹا اسٹیٹ میں ہوتا ہے، یعنی چوکنا، لاجیکل اور بحث کرنے والا۔ یعنی فائر وال آن ہے۔ بالکل، لیکن جب ہم نیند اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہلکی سی غنودگی میں، تو ذہن الفا اور تھیٹا اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب شعور کا سیکیورٹی گارڈ سو رہا ہوتا ہے، فائر وال ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ بحث نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب فائر وال ڈاؤن ہو اسی وقت ہم اپنا میسج سیدھا لاشعور کے مین فریم میں ڈال سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور طریقہ یہ تھا کہ اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ سنائیں، ایک مختصر سا جملہ تیار کریں جسے کسی لوری کی طرح دہرایا جا سکے، جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ہر لحاظ سے بہتر ہو رہا ہوں۔ بس اسے پرسکون ردھم کے ساتھ دہرائیں۔ زبردست۔ فائر وال ہیک کرنے کی یہ تکنیک تو سمجھ آ گئی، لیکن کتاب میں ایک تیسری ٹیکنیک ہے، تھینک یو تکنیک۔ جی، شکر ادا کرنے کی۔ اب میں یہاں آپ کی بات کو تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ اس کا اصول ہے کہ کوئی چیز ملنے سے پہلے ہی شکر گزاری کا احساس پیدا کیا جائے۔ اب اگر میرا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی ہے، مجھ پر قرض ہے، اور میں بیٹھ کر کہتا ہوں بہت شکریہ اس شاندار دولت کے لیے، تو میرا اندر کا جو لائی ڈیٹیکٹر ہے وہ فوراً شور مچا دے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں خود کو ایسے کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور لوگ اکثر شکر گزاری میں یہی غلطی کرتے ہیں۔ اس تکنیک کا مقصد اپنے آپ سے جھوٹ بولنا یا حقیقت کو نظر انداز کرنا قطعی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ دراصل ہوتا کیا ہے، جب آپ مالی پریشانی یا بیماری میں ہوتے ہیں تو آپ کا نروس سسٹم بقا کی جنگ یعنی فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں ذہن ایک پینک موڈ میں ہوتا ہے اور اسے صرف خطرات نظر آتے ہیں، مواقع نہیں۔ ہاں، ظاہر ہے، میں تو اس وقت صرف یہ سوچ رہا ہوں گا کہ میں بچوں کی فیس کیسے دوں گا یا بل کیسے ادا کروں گا۔ بالکل، اور اس پینک موڈ میں ان لاشعور کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ شکر گزاری ایک نفسیاتی سوئچ کی طرح کام کرتی ہے۔ جب آپ گہرا سانس لیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں تو شکر گزاری کا وہ احساس آپ کو اس بقا کی جنگ سے باہر نکال لاتا ہے۔ اچھا۔ آپ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ کا لاشعور اس مسئلے کا حل جانتا ہے اور وہ حل کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے۔ آپ اس حل کے لیے پیش کی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کا اندرونی تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ یار یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ مطلب میں اپنی موجودہ غربت پر جھوٹا پردہ نہیں ڈال رہا، بلکہ میں اپنے نروس سسٹم کو اس پینک موڈ سے نکال کر ریلیکس کر رہا ہوں تاکہ وہ ان مواقع کو دیکھ سکے جو پہلے خوف کی وجہ سے مجھے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ بالکل درست۔ جب آپ کا شعور پرسکون ہو کر شکر ادا کرتا ہے تو لاشعور کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ حالات، لوگ اور مواقع پیدا کرے جو اس شکر گزاری کو حقیقت میں بدل دیں۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو ایک جگہ جمع کریں تو کہانی کچھ یوں بنتی ہے۔ قدیم دور کے جیمز ایس ڈیل جیسے سرجنز جو بغیر بے ہوشی کے سرجریاں کر رہے تھے، وہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ لاشعور کے اندھے یقین کی طاقت تھی۔ پھر ہم جدید دور میں آئے جہاں ہم نے دیکھا کہ ہم سب ایک آفاقی ذہن یعنی کلیکٹیو انکانشس کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے وقت اور فاصلہ شفا کو نہیں روک سکتا۔ اور آخر میں ہم نے ہیکنگ ٹول سیکھے، جیسے مینٹل مووی۔ جی، مینٹل مووی بنانا، غنودگی کے وقت فائر وال ڈاؤن ہونے پر بوڈوون ٹیکنیک استعمال کرنا اور پیشگی شکر گزاری کے ذریعے اپنے نروس سسٹم کو پینک سے نکالنا۔ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے خلاصہ کیا ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارا لاشعور بالکل ایک زرخیز زمین کی طرح ہے۔ شعوری ذہن اس کا باغبان ہے۔ آپ جو بیج بوئیں گے، چاہے خوف کے ہوں یا صحت کے، لاشعور نے مٹی کی طرح انہیں پروان چڑھانا ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جس نے میرے ذہن میں بھی ہلچل مچا دی ہے۔ کیا سوال؟ دیکھیں، اگر ہمارا لاشعور اتنا طاقتور ہے کہ وہ کسی پرانی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے، بغیر دوا کے درد ختم کر سکتا ہے، یا ایک رکی ہوئی پراپرٹی بکوا سکتا ہے، تو کیا اس کا دائرہ کار صرف صحت تک محدود ہے؟
اگر یہ انجن روم ہمیں صحت کی منزل تک لے جا سکتا ہے تو کیا یہ ہمیں مالی آزادی، بے پناہ دولت اور غیر معمولی کامیابی تک بھی لے جا سکتا ہے؟ کیا انسان اپنی قسمت، اپنی غربت کی لکیر کو محض اپنے ذہن کا بلو پرنٹ بدل کر مٹا سکتا ہے؟ یہ وہ کھوج ہے جو انسان صدیوں سے کر رہا ہے، اور ڈاکٹر جوزف مرفی نے اپنی کتاب کے اگلے حصوں میں بالکل اسی سوال کا پردہ چاک کیا ہے۔ زبردست! تو اگلی نشست میں ہم اسی راز پر بات کریں گے۔ سننے والوں، اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 7 The Tendency of the Subconscious is Life Word، چیپٹر 8 How to Get the Results You Want، اور وہ باب جس کا شاید سب کو بے صبری سے انتظار ہو، چیپٹر 9 How to Use the Power of Your Subconscious for Wealth۔ بالکل، بہت دلچسپ ہونے والا ہے اگلا حصہ۔ شعوری کپتان کو اب مزید بہتر اور بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ انجن روم ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ پچھلے حصوں میں ہم نے سیکھا کہ ہمارا لاشعور یعنی جو سب کانشس مائنڈ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، ہمارے خیالات کس طرح ایک بیج کی حیثیت رکھتے ہیں، اور شفا یابی کے عمل میں ہمارے لاشعور کی طاقت کتنی اہم ہے۔ جی بالکل، اور کیونکہ یہ آخری حصہ ہے ہماری اس تفصیلی ڈسکشن کا، تو آج ہم اس بات پر فوکس کریں گے کہ ان سب چیزوں کا عملی زندگی میں اطلاق کیسے کیا جائے۔ صحیح، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اس کتاب کے بقیہ اہم ابواب پر بات کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ لاشعور کی مدد سے کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے مطلوبہ نتائج اور کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اور آج کی یہ بحث بہت ہی پریکٹیکل ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں ہم سیدھا ان طریقوں کی بات کریں گے جو روزمرہ کے مسائل حل کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس کے لیے آج ہم جن 3 ابواب یعنی چیپٹرز پر بات کریں گے ان میں شامل ہے چیپٹر 7 The Tendency of the Subconscious is Life، پھر ہم دیکھیں گے چیپٹر 8 How to Get the Results You Want، اور آخر میں بات ہوگی چیپٹر 9 How to Use the Power of Your Subconscious for Wealth پر۔ زبردست! تو میرا خیال ہے ہمیں سیدھا چیپٹر 7 سے شروعات کرنی چاہیے۔ جی، تو چیپٹر 7 جس کا نام ہے The Tendency of the Subconscious is Life Word، اس کا آغاز میں ایک واقعے سے کرنا چاہوں گی جو مجھے پڑھ کر واقعی حیرت ہوئی، مطلب سان فرانسسکو کا 1906 کا زلزلہ۔ وہ ایک بہت ہی کلاسک کیس سٹڈی ہے نفسیات کی دنیا میں۔ بالکل، تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ ہسپتال کے بستر پر ایک مفلوج شخص پڑا ہے، مہینوں سے وہ وہاں ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ وہ زندگی بھر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کا اپنا شعور بھی یہ مان چکا ہے، لیکن پھر اچانک زلزلہ آتا ہے، عمارت گرنے لگتی ہے، اور وہ شخص جو لاعلاج تھا اچانک اٹھتا ہے، بھاگ کر باہر نکلتا ہے، اور کمال دیکھیں کہ راستے میں دوسروں کی جان بھی بچاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس وقت کے سائنسدان اور ماہر نفسیات بالکل حیران رہ گئے تھے۔ مطلب جب اس شخص کے جسم میں بظاہر کوئی طاقت تھی ہی نہیں تو یہ توانائی آئی کہاں سے؟ بالکل، یہی تو اصل سوال ہے۔ دیکھیں، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہماری ذہنی زندگی کا تقریباً 90% حصہ، جی ہاں 90% حصہ لاشعوری ہے۔ شعور تو بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جیسے سمندر کی سطح پر تیرتی ہوئی برف۔ مطلب اصل جو وسیع اور گہرا سمندر ہے وہ ہمارا لاشعور ہے۔ 100%۔ اور اس لاشعور کی سب سے بڑی خوبی جس پر یہ چیپٹر The Tendency of the Subconscious as Life Word بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ زندگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لاشعور کا واحد مقصد زندگی کو بچانا، اس کی تعمیر کرنا اور اسے شفا دینا ہے۔ تو یعنی جب اس شخص کی جان کو خطرہ لاحق ہوا تو اس کے لاشعور نے، جس کا کام ہی بقا ہے، اس کی معذوری کو ایک طرف دھکیل کر اس کے عضلات کو غیر معمولی طاقت دے دی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لاشعور نے زندگی بچانے کے لیے فوری اور انتہائی طاقتور ایکشن لیا۔ اچھا، یہاں پر میرے ذہن میں ایک بہت ہی دلچسپ یا یوں کہہ لیں سیدھا سا سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر ہمارا لاشعور اتنی ہی زبردست طاقت کا مالک ہے، مطلب اگر یہ ایک ماہر معمار کی طرح 24 گھنٹے ہمارے جسم کی تعمیر کر رہا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے، تو پھر انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ اگر اندر یہ خودکار نظام موجود ہے تو یہ ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اسے ایسے سمجھے کہ صحت مند رہنا، خوش رہنا ایک نارمل اور فطری عمل ہے، جبکہ بیمار ہونا ایک غیر فطری عمل ہے۔ صحیح۔ ہمارا لاشعور تو ایک اندھے خادم کی طرح بس تعمیر کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔
لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے خوف، غصے اور پریشانی جیسے منفی خیالات سے اس فطری شفا یابی کے عمل میں خود رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے شعوری خیالات کے ذریعے اس کے راستے میں خود دیوار کھڑی کرتے ہیں؟ جی بالکل، لاشعور خود کوئی فیصلہ نہیں کرتا، وہ شعور کے دیے گئے نقشے پر چلتا ہے۔ جب انسان مسلسل منفی حالت میں رہتا ہے تو دماغ خطرے کے ہارمونز خارج کرتا ہے۔ لاشعور سمجھتا ہے کہ کوئی حقیقی خطرہ ہے اور وہ اسی غلط خاکے کے مطابق جسم میں کیمیائی تبدیلیاں لاتا ہے جو بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس چیپٹر کا اہم نقطہ یہ ہوا کہ ہمارا لاشعور دن رات ہماری بقا، شفا اور بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن منفی سوچ اس لائف ورڈ ٹینڈنسی یا اس زندگی بخش عمل کو روک دیتی ہے۔ بالکل درست۔ آپ کو بس اپنے ذہن سے منفی خیالات کی ٹریفک کو صاف کرنا ہے تاکہ لاشعور اپنا کام کر سکے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں چیپٹر 8 کی طرف، جس کا ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو گیٹ دا ریزلٹس یو وانٹ۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کسی مقصد کے لیے سخت محنت کرتا ہے، اپنا پورا زور لگاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں اکثر لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور اس چیپٹر میں اسے الٹی کوشش کا قانون یعنی لا آف ریورسڈ ایفرٹ کہا گیا ہے۔ لا آف ریورسڈ ایفرٹ، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ دیکھیں، عام طور پر سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز چاہیے تو قوت ارادی یعنی ول پاور کا بھرپور استعمال کرو، لیکن لاشعور کے معاملے میں یہ زبردستی بالکل الٹا کام کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب آپ کی قوت ارادی اور آپ کے تخیل یعنی امیجنیشن کے درمیان تصادم ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ کا تخیل جیتتا ہے۔ اس پر کتاب میں وہ لکڑی کے تختے والی مثال بہت شاندار ہے۔ جی بالکل، وہ تختے والی مثال۔ ہاں، کہ اگر زمین پر ایک تختہ رکھا ہو تو کوئی بھی انسان اس پر بآسانی چل لے گا، لیکن اگر وہی تختہ دو بہت اونچی دیواروں کے درمیان ہوا میں لٹکا ہو تو کیا کوئی چل سکے گا؟ ظاہر ہے کوئی ہمت نہیں کرے گا، حالانکہ تختہ وہی ہے، انسان کے چلنے کی صلاحیت وہی ہے اور اس کی چلنے کی خواہش یعنی قوت ارادی بھی موجود ہے۔ تو پھر مسئلہ اس کے ذہن میں موجود گرنے کا ڈر ہے؟ بالکل، اونچائی پر پہنچتے ہی گرنے کا تصور یعنی امیجنیشن پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ جتنا اپنی ول پاور پر زور ڈالے گا، گرنے کا تصور اتنا ہی طاقتور ہو جائے گا اور وہ نہیں چل پائے گا۔ زبردست تشبیہ ہے، یہ تو بالکل رات کو زبردستی سونے کی کوشش کرنے جیسا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ مطلب جب کسی کو نیند نہیں آ رہی ہوتی اور وہ خود پر زور ڈالتا ہے کہ مجھے ہر حال میں سونا ہے، تو جتنا وہ خود کو مجبور کرتا ہے، نیند اتنی ہی دور بھاگتی ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ جب آپ زبردستی سونے کی کوشش کرتے ہیں تو لاشعوری سطح پر آپ کشمکش اور دباؤ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ لاشعور کو زبردستی یا ذہنی دباؤ سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر زور زبردستی کام نہیں کرتی تو مطلوبہ نتائج کیسے حاصل کیے جائیں؟ لاشعور سے کام لینے کے لیے زبردستی کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے، پرسکون ہونا شرط ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ نیند جیسی غنودگی کی حالت اس کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، یعنی جب ہم سونے کے قریب ہوتے ہیں؟ جی، اس حالت میں شعور جو بحث اور شک پیدا کرتا ہے وہ کمزور پڑ چکا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو صرف اپنے مقصد کی تکمیل کو محسوس کرنا چاہیے۔ راستے تلاش کرنا شعور کا کام ہے، لاشعور کا نہیں۔ اس حالت میں بس مقصد کے پورا ہونے کے احساس کو محسوس کریں اور لاشعور کو بنا کسی دباؤ کے اپنا کام کرنے دیں۔ تو اس چیپٹر کا اہم نقطہ یہی ہے کہ زبردستی مت کریں، پرسکون ہو، غنودگی کی حالت میں مقصد کی تکمیل کو محسوس کریں اور لاشعور کو اپنا کام کرنے دیں۔ بالکل، یہی اس کا نچوڑ ہے۔ زبردست۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات سامنے آتی ہے، کیونکہ اب ہم بڑھ رہے ہیں چیپٹر 9 کی طرف، ہاؤ ٹو یوز دا پاور آف یور سب کانشیس فار ویلتھ۔ اوہ، یہ تو سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا موضوع ہے۔ ہاں نا، معاشی خوشحالی کون نہیں چاہتا، لیکن ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ دولت صرف جسمانی محنت سے، پسینہ بہانے سے ملتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو سخت ترین محنت کرنے والے مزدور دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے۔ لیکن اصل راز یہ ہے کہ دولت صرف جسمانی محنت سے نہیں بلکہ لاشعور کے صحیح استعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ دولت ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ دولت کے لیے ایک غلطی کرتے ہیں،
وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دن رات رٹتے ہیں کہ میں کروڑپتی ہوں، میرے پاس بے تحاشا دولت ہے۔ جی، اور کتاب کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ جب ایک کنگال شخص مسلسل کہتا ہے کہ میں کروڑپتی ہوں تو اس کا شعور بغاوت کر دیتا ہے۔ وہ اندر سے کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس طرح ذہن میں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے بات کی، جہاں کشمکش ہوگی وہاں لاشعور کام نہیں کرے گا۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ یہ نہیں بول سکتا تو پھر کیسے اپنے لاشعور کو خوشحالی کی طرف راغب کرے؟ پرسکون ہو کر خنودگی کی حالت میں صرف ویلتھ اور سکسیس یعنی دولت اور کامیابی جیسے الفاظ کو دہرانا چاہیے۔ یہ الفاظ کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے شعور ان کی مخالفت نہیں کرتا، اور یہ الفاظ رفتہ رفتہ لاشعور میں اتر کر خوشحالی کا احساس پیدا کر دیتے ہیں۔ کمال ہے، کتنا سادہ سا طریقہ ہے۔ اور اسی چیپٹر میں ایک اور مثال ہے بلینک چیک یعنی سادے چیک کی، وہ بھی بہت آنکھیں کھولنے والی ہے۔ جی بالکل۔ ہم اکثر بازار میں گزرتے ہوئے کسی مہنگی چیز کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی یا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ بظاہر یہ ایک عام سا جملہ ہے، لیکن دراصل ہم غربت کے بلینک چیک پر دستخط کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ لاشعور مذاق یا سنجیدگی میں فرق نہیں کر سکتا۔ وہ بس سنتا ہے کہ میں یہ نہیں خرید سکتا اور اسے زندگی کی اٹل حقیقت بنا دیتا ہے۔ اس بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو لاشعور ایک بینک کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک بینک کی طرح؟ مطلب اس میں ہم جو بھی جمع کرائیں گے؟ جی، آپ اس میں جو بھی خیالات، چاہے دولت کے ہوں یا غربت کے، جمع کرائیں گے، وہ اسے کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی سود در سود کے ساتھ آپ کو واپس لوٹائے گا۔ منفی معاشی خیالات جمع کرائیں گے تو وہی بڑھ کر ملیں گے، اور کامیابی کے خیالات ڈالیں گے تو وہی کئی گنا ہو کر واپس آئیں گے۔ اور اسی میں ایک اور چیز حسد کے حوالے سے بھی ہے کہ دوسروں کی کامیابی پر حسد کرنا بھی تو نقصان دہ ہے۔ بہت نقصان دہ۔ جب انسان دوسروں کی دولت سے حسد کرتا ہے تو وہ لاشعور کو بتاتا ہے کہ وہ دولت کو برا سمجھتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر حسد کرنا دراصل اپنی طرف آتی ہوئی دولت کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ کیا بات ہے! تو اس چیپٹر کا اہم نقطہ یہ نکلا کہ دولت ایک ذہنی کیفیت ہے۔ منفی معاشی باتوں کے بلینک چیک سائن نہ کریں، حسد سے بچیں اور کامیابی کے خیالات کو لاشعور میں جمع کرائیں تاکہ وہ حقیقت کا روپ دھار سکیں۔ بالکل، یہی اس کا کور میسج ہے۔ تو اب جب ہم اس طویل اور شاندار جائزے کے اختتام پر ہیں تو فائنل کنکلوژن یعنی اس پوری بحث کا حتمی نتیجہ کیا بنتا ہے؟ ہم نے شفا، الٹی کوشش اور دولت کے پہلو دیکھے۔ پوری کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ بحث کو مکمل کرتے ہوئے اگر پوری کتاب کا خلاصہ ایک سادہ سی تشبیہ میں دیا جائے تو ہمارا شعور ایک بحری جہاز کے کپتان کی طرح ہے اور لاشعور اس جہاز کا عملہ ہے۔ کپتان اور عملہ؟ جی، عملہ کبھی کپتان سے بحث نہیں کرتا، اسے نہیں پتا جہاز کہاں جا رہا ہے، وہ بس اندھے پن سے مکمل وفاداری کے ساتھ کپتان کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اگر کپتان غلط سمت بتا دے تو عملہ جہاز کو چٹان سے ٹکرا دے گا۔ یعنی لاشعور کبھی خیالات پر سوال نہیں اٹھاتا، ہم جو احکامات دیتے ہیں وہ بس ان کی تعمیل کرتا ہے۔ بالکل، شفا یابی سے لے کر دولت کے حصول تک ہمارے خیالات ہی ہماری دنیا تخلیق کرتے ہیں، اور اس کتاب کا سب سے بڑا اور بنیادی پیغام یہی ہے کہ انسان بالکل ویسا ہی بن جاتا ہے جیسا وہ اپنے لاشعور کی گہرائیوں میں سوچتا اور محسوس کرتا ہے۔ مطلب ہم محض اپنی سوچ کو بدل کر اپنی تقدیر کو مکمل طور پر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ 100%، یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ واقعی یہ ایک ذہن کے دریچے کھول دینے والا سفر تھا۔ تو اس پروگرام کا اختتام میں ایک بہت ہی فکر انگیز خیال سے کرنا چاہوں گی۔ جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، یاد رکھیں کہ آپ کے آنے والے کل کی حقیقت آج اس وقت آپ کے لاشعور میں تعمیر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں آپ کے ذہن کی طاقت لامحدود ہے۔ تو آج رات سونے سے پہلے جب آپ غنودگی کی حالت میں ہوں گے، آپ اپنے لاشعور کو کون سا نیا اور شاندار حکم دینے والے ہیں؟ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کو ایسی مزید سائنسی اور نفسیاتی کتابوں کی آسان وضاحت چاہیے تو مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کریں۔